شرف حاصل کیا۔ دعا فرمائیں کہ خلاق کائنات حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی، پس ان کو چاہیے کہ وہ آپ کی اتباع کریں۔ اگر کوئی چاہتا ہے، اگر کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے، تو شرط یہ ہے فاتبعونی، وہ آپ کی اتباع کریں۔ جب وہ آپ کی اتباع کریں گے، یحببکم اللہ، پھر اللہ ان سے محبت کرے گا۔ کتنا بڑا شرف ہے کہ وہ خالق کائنات ہو کر، مالک ارض و سماوات ہو کر، وہ دونوں جہانوں کا رب ہو کر، وہ سب کا پالنہار ہو کر اپنے بندے سے محبت کرے۔ آج کسی دنیا دار سے کسی بندے کی دعا سلام ہو جائے اور وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کی دوستی ہو جائے، تو وہ ہر جگہ بیٹھ کر اس بات کا تذکرہ کرتا ہے کہ فلاں شخص کے ساتھ میری بڑی یاری ہے۔ اور بندہ بعض اوقات ایسا بھی کہتا ہے کہ یار اس کی بڑی مہربانی کہ وہ ہم جیسوں کا خیال رکھتا ہے، ہم تو کچھ نہیں بھائی، وہ اتنا بڑا بندہ ہو کر وہ ہمارا خیال کرتا ہے تو بھائی اس کی مہربانی۔ اور اللہ رب العالمین ہو کر، دونوں جہانوں کا مالک ہو کر وہ اپنے بندوں سے محبت کرے، پھر یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو چاہتا ہے کہ اللہ، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو پھر جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اطاعت اور اتباع کے اندر فرق کیا ہے؟ ایک جگہ پر ہے فاتبعونی، اتباع کریں، ایک جگہ پر ہے اطاعت کریں، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اطاعت کا مطلب ہے کسی کی بات کو ماننا، کوئی بندہ کوئی بات کہے وہ اس کی بات کو مانے، وہ اس کی بات کو مانے۔ اور اگر من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اطاعت کا مطلب ہے کہ میں کسی جگہ پر ملازمت کرتا ہوں، میں جس افسر کے نیچے کام کرتا ہوں، جو میرا باس ہے، وہ مجھے کام کرنے کا کہتا ہے، میں اس کا کہنا مانتا ہوں۔ کوئی بات کہے اور اس کی بات کو مانا جائے، یہ اطاعت ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دل نہیں کر رہا ہوتا کہ اس کی بات مانی جائے، لیکن اس کے انڈر جو کام کر رہے ہیں پتہ ہے کہ اگر کام نہیں کریں گے، اس کا کہنا نہیں مانیں گے تو نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ پتہ چلا کہ اطاعت کے لیے محبت کا ہونا ضروری نہیں ہے، اطاعت کے لیے محبت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی شخص کے ساتھ محبت ہو پھر اس کا کہنا مانا جائے۔ بعض اوقات کمپنیز کے اندر یا جو کسی کا افسر باس ہوتا ہے، جو اس کے ماتحت ہوتا ہے، وہ اس کو 18 گالیاں بھی نکالتا ہے، اس کے کئی الٹے نام بھی رکھے ہوتے ہیں، جی وہ آ گیا، جی یہ آ گیا، یہ جی ایسے کہتا ہے، یہ ویسے کہتا ہے۔ اور فاتبعونی میں خالصتاً اتباع ہے۔ فاتبعونی کا مطلب پیچھے چلنا ہے، بس جیسا محبوب کہہ دے ویسا بن جانا ہے، جو ان کا فرمان ہو اس پر عمل کرنا ہے، اس کے اندر اپنی عقل کو استعمال نہیں کرنا، جیسا حبیب کا کہنا ہو ویسا کر لینا ہے۔
حضور علیہ السلام آپ نے نماز کے متعلق فرمایا کہ اب نماز پڑھنی چاہیے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز کیسے پڑھنی ہے، حکم فرمائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اب دیکھو میں آگے کھڑا ہوتا ہوں، آپ پیچھے کھڑے ہو جائیں، جیسا جیسا میں کرتا جاؤں آپ ویسے کرتے جائیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یعنی ادائے مصطفیٰ کا نام نماز ہوئی، اور حضور کی اتباع اور حضور کی اتباع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس طریقے سے کر کے دکھائی، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور حضور کی محبت ہو، اطاعت ہو، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اتباع جو ہے وہ محبت کے بغیر نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو حضور علیہ السلام نے جنگ مؤتہ کے موقع پر سپہ سالار بنایا اور فرمایا کہ صبح صبح ہی لشکر لے کر آپ نے روانہ ہو جانا ہے۔ صبح ہوئی، حضرت عبداللہ بن رواحہ نے لشکر کو روانہ کیا، اور جمعہ کا دن تھا تو آپ کے ذہن میں تھا کہ میں جاتا ہوں مسجد نبوی، جمعہ پڑھوں گا حضور کے پیچھے، حضور جو خطبہ دیں گے وہ سماعت کروں گا، میرے پاس تیز سواری ہے، میں وہ اس پہ سوار ہو کے ان کو پہنچ جاؤں۔ اب دیکھیں نا کہ اونٹ اور گھوڑے کا کوئی مقابلہ تو نہیں ہے۔ اونٹ آہستہ چلتا ہے، گھوڑا تیز جاتا ہے، کہ جس کے پاس تیز سواری ہے تو وہ کہے گا کہ میں پہنچ جاؤں گا۔ اب حضرت عبداللہ بن رواحہ جمعہ کے ٹائم مسجد نبوی میں آئے، حضور تشریف لائے، حضور خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضور کی نظر حضرت عبداللہ بن رواحہ پر پڑی۔ حضور نے فرمایا اے ابن رواحہ، میں نے کہا تھا کہ نکل جانا ہے لشکر لے کر صبح صبح، آپ گئے نہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس تیز سواری ہے اور میں نے لشکر روانہ کر دیا ہے، تو میرا یہ اندازہ تھا، یہ خیال تھا کہ میں آپ کے پیچھے جمعہ پڑھتا ہوں، نماز ادا کرتا ہوں، آپ کا خطبہ سنتا ہوں، اور پھر جو ہے وہ میں ان کو پہنچ جاؤں گا۔ جنگ پہ جا رہے ہیں، شاید پھر موقع ملے یا نہ ملے، جنگ زندگی اور موت کا ایک کھیل ہے، شاید وہاں پر شہادت مل جائے، پھر آپ کے پیچھے نماز ادا کرنے کا موقع نہ ملے، آپ کی بات سننے کا موقع نہ ملے، تو میں نے چاہا کہ میں یہ سعادت حاصل کر کے پھر پہنچ جاؤں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ، جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، آسمان کہاں ہے، زمین کہاں ہے، کتنا فاصلہ ہے آسمان اور زمین کے درمیان؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے عبداللہ بن ابن رواحہ، جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے تو اتنا سونا صدقہ کر دے، اتنا سونا تو صدقہ کر دے، تو ان کے اجر کے برابر نہیں پہنچ سکتا جو پہلے نکل گئے ہیں، جو پہلے نکل گئے ہیں تم ان کے اجر کے برابر نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ انہوں نے حضور کا حکم مانا ہے، حکم مانا ہے حضور کا، اور اجر دے رہا ہے رب کائنات۔ یعنی اطاعت مصطفیٰ، اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق حضور علیہ السلام جو فرمائیں اس پر عمل کتنا ضروری ہے۔ آج ہمیں دیکھنا ہے، ہماری شادیاں ہوں، ہمارے عقیقے ہوں، ہمارا انداز معاشرت ہو، ہمارا گزر بسر ہو، کیا حضور کے حکم کے مطابق ہے؟ محبت سب کو ہے حضور علیہ السلام سے، کون ہے جس کو محبت نہ ہو؟ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں حضور علیہ السلام کا سچا پکا عاشق ہوں، اور ہر بندہ یہ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ شاید مجھ سے بڑا حضور کا کوئی چاہنے والا ہی نہ ہو۔ ہم سب کا یہی جو ہے وہ نظریہ ہے۔ جب محبت ہے تو کیا اتباع بھی ہے؟
صرف محبت کافی نہیں، جہاں حضور علیہ السلام تاجدار مدینہ علیہ السلام آپ گزر رہے تھے، ایک مکان تعمیر ہو رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ مکان کس کا ہے؟ مکان کے اندر تفخر تھا، فخر والی جو ہے وہ بلڈنگ بن رہی تھی۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کس کا مکان بن رہا ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ فلاں انصاری فلاں صحابی کا مکان بن رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے کوئی بات نہیں کہی اور حضور تشریف لے گئے، لیکن صحابہ نے دیکھا کہ حضور کے ماتھے پر بل تھے، ناگواری کے اثرات تھے۔ اب جب وہ صحابی آیا، پوچھا کہ حضور تشریف لائے تھے، انہوں نے تمہارے مکان کو دیکھا، اور لیکن حضور کا جو انداز تھا وہ ماتھے پر بل تھے، جو ہے نا حضور علیہ السلام کے چہرے اقدس پر جو ہے وہ کچھ اور ہی اثرات تھے۔ ان صحابی نے کندال اٹھایا اور اس مکان کو زمین کے برابر کر دیا، سارا مکان گرا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضور علیہ السلام گزرے، حضور نے پوچھا کہ بھئی یہ مکان بن رہا تھا ابھی آپ کا، یہ کہاں گیا؟ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ تشریف لائے تھے، میں نے سنا تھا کہ آپ کو مکان پسند نہیں آیا، آپ کو مکان پسند نہیں آیا، میں نے سنا تھا، یہ نہیں کہ آپ نے کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا، یہ نہیں، میں نے سنا تھا کہ آپ کو میرے مکان کی جو تعمیر ہے یہ پسند نہیں آئی، جو ڈیزائن ہے، جو طریقہ کار ہے یہ پسند نہیں آیا، اس لیے میں نے مکان کو توڑ دیا۔ کیوں؟ کہ جس چیز کے اندر میرا محبوب ہی راضی نہیں ہے، میرا نبی ہی راضی نہیں ہے، میں وہ کام کیوں کروں؟ آج ہمارا طریقہ کار، ہمارا انداز معاشرت، ہمارا رہن سہن، ہماری تجارت، ہمارا کاروبار، ہماری شادی، ہماری غمی، کیا حضور علیہ السلام کے اتباع کے مطابق ہے؟ حضور کے فرامین کے مطابق ہے؟ اگر حضور کے فرامین کے مطابق نہیں ہے تو پھر یہ یاد رکھیں کہ ہم نے آگے جانا انہی کے پاس ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر ادا کو اپناتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک جگہ پر پہنچے، وہاں پر آپ رکے اور ایک ایسے جو ہے وہ چکر کاٹا، 2 مرتبہ ایسے کر کے پھر چل پڑے۔ کسی نے پوچھا کہ جی یہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں مجھے کچھ خبر نہیں ہے، ہم اس جگہ پر پہنچے، حضور نے ایسے کیا تھا، بس میں نے ویسے کیا، میں نے ادائے مصطفیٰ کو ادا کیا ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں کیا کہ اس کے اندر حکمت کیا ہے، بس حضور نے کیا تھا تو ہمارا عمل بن گیا۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا دار العمل ہے، عمل کرنے کی جگہ ہے، اور آگے دار الجزا ہے۔ جو کچھ ہم نے بویا ہے اس کو کاٹنے کا، اس کا صلہ، اس کا اجر ملنے کا ٹائم ہوگا۔ اگر ہماری انداز معاشرت، ہمارا رہن سہن، ہمارا طریقہ کار حضور علیہ السلام کے فرامین کے مطابق ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور حضور علیہ السلام کا سایہ شفقت عطا فرمائے گا۔ ہمیں یہ جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا ہر عمل حضور علیہ السلام کے فرامین کے مطابق ہو۔ رب کائنات حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔